آئیے میں بلا تاخیر فخر قادری چمن خطیب نوجوان حضرت مولانا حبیب احمد حسینی حبیب عمر حسینی صاحب قبلہ المعروف حبیب پاشا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائے. حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مالک کیا خدا نے انہیں دو جہان کا، مالک کیا خدا نے انہیں دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں یہ موقع اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اور آپ فلک نما کی اس سرزمین پر اپنے آقا و مولا سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے. برادران محترم، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس فانی اور زوال پذیر دنیا میں ہماری فنا ہونے والی فانی جان کے لیے، ہماری فنا ہو جانے والی جان کے تحفظ اور ہماری اس فنا ہونے والی جان کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر زندگی کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، ان کے بغیر زندگی بچائی نہیں جا سکتی. زندگی کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ چیزیں لازم اور ضروری ہیں. ٹھیک اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے اور ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے حضور سرور کون و مکان سید عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اگر ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں اور ایمان کی بقا چاہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے قلب کے اندر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہونا ضروری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کی محبت، حضور کی الفت
ہمارے ایمان کی بھی جان ہے۔ حضور کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کے دل میں حضور سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی پختہ اور مضبوط ہوگا، اور جس کا دل حضور کی محبت سے جتنا خالی ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کمزور اور ضعیف ہوگا۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سرور کون و مکان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان پر لازم اور ضروری۔ اور اسی کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اہل خانہ، تمہارا کمایا ہوا پیسہ، تمہارا کمایا ہوا مال، اور وہ سودا تمہارا جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خدشہ ہو، تمہارے پسندیدہ مکان، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گنوایا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان بڑا عزیز رکھتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کو گناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان چیزوں سے کی محبت، ان چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، ان چیزوں کو گنا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کہ ان کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو، اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ پھر راہ دیکھو۔ اگر یہ چیزیں، یہ دنیاوی مال و متاع، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے قرابت دار، تمہاری جائیداد، تمہارا پیسہ، تمہارے گھر، یہ تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر راہ دیکھو، پھر انتظار کرو کہ امر الہی، اللہ کا عذاب تم تک پہنچ جائے، اللہ کا عذاب تم تک پہنچ جائے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ فرما رہا کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، خواہ وہ آپ کی رشتہ داریاں ہو، خواہ آپ کی اپنی اولاد ہو، کہ ماں باپ ہو، کہ کوئی بھی ہو، خواہ آپ کا اپنا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر راہ دیکھو، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم تک پہنچ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام تر چیزوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ بڑی مشہور اور معروف حدیث جس کو ہم بارہا سماعت کرتے ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اب امت سے مخاطب ہو کر، ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر، ہمارے سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ جب تک رسول کریم سے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ محبوب نہیں بنائیں گے،
حضور سے آپ سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں، ایمان کامل نہیں۔ لہذا کامل مومن بننے کے لیے سب سے زیادہ حضور کی ذات مبارک سے محبت کرنا ہوگا، یا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ واقعہ جو ہم نے بارہا سماعت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے صاف گو صحابہ اکرام، صاف گو صحابہ، سچے صحابہ جن کی زبان پر ہمیشہ سچ ہوتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان سے نکلتا تھا، جو دل میں ہو وہی زبان پر۔ حضرت عمر صاف گو ارشاد عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا، نہیں۔ روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہنے لگے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا دست کرم حضرت عمر کے سینے پر رکھا، حضرت عمر کے سینے پر رکھا، اور حضور کا وہ ارشاد حضرت عمر کے قلب پر، حضرت عمر کے دل پر کچھ اس طرح اثر انداز ہوا کہ حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑا، یا رسول اللہ اب تو میری جان بھی آپ پر سے قربان، اب میری جان بھی آپ پر سے فدا ہے، میری جان بھی قربان ہے آپ پر سے، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ سب سے زیادہ اور ساتھ ساتھ اپنی خود کی ذات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا جو ایمان ہے وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ حضور کی جو محبت ہے وہ ایمان کی اصل ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے، وہ ایمان کی بنیاد۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کے اندر ایک اور روایت لاتے ہیں، ایک اور روایت لاتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حضور سے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، حشر کے لیے، آخر کیا تیاری کی تم نے؟ تو وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو نمازوں کا کوئی ذخیرہ ہے، نہ ہی روزوں کا کوئی ذخیرہ ہے، یعنی حسن اعمال کا کوئی کثیر ذخیرہ میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذخیرہ ہے، میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو سرور کون و مکان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نیک اعمال کا کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے،
لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. تو اس پر حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے ہم نے ابھی سماعت کیا حضرت شیخ الاسلام لعیق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں غلط نہیں ہے اگر کہوں میں، غلط نہیں ہے اگر کہوں میں وہ ساتھ میرے میں ساتھ ان کے. غلط نہیں ہے اگر کہوں میں وہ ساتھ میرے میں ساتھ ان کے. لعیق معامن احب کے فرما میں کیا کسی کو کلام ہوگا. حضور کا فرمان ہے معامن احب، تم جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کی معیت نصیب ہوگی، قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا، قیامت میں اسی کی سنگت نصیب ہوگی. اسی لیے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ حضور نے فرمایا من احبنی کانا معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے اگر حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، اگر حضور کی معیت نصیب ہو جائے تو پھر جنت کی پرواہ کون کرے گا. صاحب جنت کی معیت جسے نصیب ہو جائے تو پھر جنت کی پرواہ کون کرے گا. تو یہ اجر ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا. اور یاد رکھیے آپ کو معیار دے دیا گیا، آپ کو تمام مسلمانوں کو معیار دے دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. اس چیز کو پیش نظر رکھیں. آپ کو معیار دے دیا گیا ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں کہ اگر اولاد کی محبت حضور کی محبت پر غالب آ رہی ہے، اولاد کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ ہے، ایمان کامل نہیں. والدین کی محبت حضور کی محبت سے زیادہ ہے، ایمان کامل نہیں. دوسروں کسی کی بھی محبت اگر حضور کی محبت پر غالب آ رہی ہے، ایمان کامل نہیں. بحمدہ تعالی یہ جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، یہ میلاد پاک کے موقع پر یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں، یہاں پر حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے، حضور کے حسن اخلاق بیان کیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے دل میں جو حضور سے محبت ہے وہ اس میں اور اضافہ ہو، اس میں اور اضافہ ہو، اس میں اور اضافہ ہو. گویا کہ ان مجالس میں اور ان محافل میں شرکت کرنا ہمارے ایمان کو تقویت پہنچانے کے مترادف ہے. اس لیے خود بھی ان مجالس میں شریک ہوتے رہا کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان مجالس میں شرکت کرائیں. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ سے محبت ہے تو پھر حضور کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر حضور کی اتباع کرو. اور جب حضور کی اتباع ہوگی، حضور کی پیروی ہوگی تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. اگر تم حضور کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے ہم دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ حاصل ہو، تاکہ ان سے فائدہ حاصل ہو. لیکن یاد رکھیے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہی خالق کائنات ہے، سب کچھ اسی کے جانب سے ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات. ارے سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. ہم دنیا داروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟
ظاہری مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، لیکن سوچئے کہ ہم ان دنیا داروں کو راضی کرنے کی بجائے، ان دنیا داروں کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اگر ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائیں تو، اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو پھر سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ خود ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، خود ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے رب تجھے کیسے راضی کیا جائے؟ تیری محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ تیری محبت کیسے حاصل کی جائے؟ اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ تمہیں اگر میری محبت چاہیے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ خاص طور سے نوجوانوں سے آخری گزارش کروں گا کہ برادران عزیز، ہم اتباع کن کی کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم اداکاروں کی اتباع کر رہے ہیں، ہم ناچنے گانے والوں کی اتباع کر رہے ہیں، وہ جیسا لباس پہنتے ہیں ہم ویسا لباس پہن لیتے ہیں، وہ جیسے اداکاریاں کرتے ہیں ہم ان کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، نہیں، دنیا داروں کی اتباع مت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ حضور کی ذات مبارک کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، بہترین نمونہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں بلکہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات بابرکت ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ لہٰذا دنیا داروں کا پیچھا چھوڑو اور رسول کریم کی اتباع کرنا شروع کر دو۔ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور جن سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ فخر قادری چمن خطیب نوجوان حضرت مولانا حبیب عمر حسینی صاحب المعروف حبیب پاشا صاحب قبلہ دامتم خصیہ نبیر حضرت شیخ الاسلام قادری چمن کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ آج کے جلسے میں گلِ گلزار قادریت خطیب نوجوان حضرت مولانا سید شاہ علی حسینی المعروف علی پاشا صاحب قبلہ دامتم خصیہ نبیر حضرت شیخ الاسلام قادری چمن کا تہ دل سے اس جلسے میں استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور فخر بارکس خطیب اہل سنت حضرت مولانا احمد باوزیر صاحب قبلہ دامتم خصیہ کامل جامع نظامیہ کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں تمام نوجوانوں سے و بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے گاہ میں تشریف لا لیں۔ انشاءاللہ نگران جلسہ قائد اہل سنت فخر دکن حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی المعروف مرتضیٰ بادشاہ قادری صاحب نبیر حضرت شیخ الاسلام قادری چمن بانی و سرپرست اعلیٰ سنی یونائٹڈ فرام آف انڈیا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اس جلسے میں رونق افروز ہوں گے۔ اس جلسے کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی المعروف سجاد پاشا صاحب قبلہ دامتم خصیہ سجاد نشین درگاہ شریف قادری چمن اس بابرکت محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں تمام نوجوانوں اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نشستوں کو سنبھال لیں۔